ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. نامور وکیل اور قومی ہیرو اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شو میں. بریک کی طرف ہم جب گئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک اہم سوال پوچھیں گے اعتزاز احسن صاحب سے صدر کے حوالے سے اور امیونٹی کے حوالے سے، کیونکہ جب ریویو تھا، جب یہ کیس آرگیو کیا گیا تھا کہ این آر او کالعدم ہے، تو اس وقت یہ نہیں آرگیو کیا گیا تھا کہ جو صدر پاکستان ہیں ان کی، اور رادر ریویو پہ اگر ہم بات کریں کہ ریویو میں یہ نہیں آرگیو کیا تھا صدر پاکستان یا وزیر اعظم کی طرف سے کہ یہ ہم خط نہیں لکھ سکتے، کیونکہ خط اگر ہم لکھ دیں گے تو یہ آرٹیکل 248 یعنی صدر کے امیونٹی کے آرٹیکل کی وائلیشن ہوگی، اور اس لیے ہم یہ خط نہیں لکھیں گے. اگر یہ ریویو میں پوائنٹ لیا جاتا تو یہ اس طرف اس بات کا اشارہ کرتا کہ وزیر اعظم صاحب کی نیت تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرنے کی، اور وہ واقعی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ امیونٹی کیونکہ صدر کو ہے، اور اگر یہ خط لکھا جائے گا سوئٹزرلینڈ کے کورٹس کو تو یہ پیش خیمہ ہوگا، ایک پری کرسر ہوگا کرمنل پروسیڈنگز کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ کرمنل پروسیڈنگ سے صدر صاحب کو امیونٹی ہے، اس لیے یہ خط نہیں لکھا جا سکتا. جب یہ پوائنٹ نہیں لیا گیا ریویو میں تو یہ اشارہ اس طرف کرتا ہے کہ وزیر اعظم کی وجہ خط نہ لکھنے کی شاید امیونٹی نہیں تھی. بہرحال وزیر اعظم کے حوالے کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب کو یہ دلیل دینی ہوگی کہ واقعی ریزن یہی تھا. تو اعتزاز احسن صاحب، یہ آپ کس طرح پیش کریں گے یہ دلیل، یہ جانتے ہوئے کہ ریویو میں یہ پوائنٹ نہیں لیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ بات ثابت کر بھی پاتے ہیں تو اینڈ میں کورٹ یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی بات، آپ غلط سمجھے تھے قانون کو، صحیح پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو آرڈر پھر بھی فالو کرنا چاہیے تھا، تو چلیں اب آپ خط لکھ دیں، ہم آپ کو کنوکٹ نہیں کرتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ نوٹس نہیں دلوایا پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر کو نوٹس اٹیمپٹ کا ہوا ہے تو کنٹیمپٹ کو فیس کرنا ہے. یہ نوٹس کو میں نے تو نہیں کہا کہ دیں، پہلی بات. دوسری بات، میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے، یہ پروسیڈنگ 248 سے متعلق نہیں ہے. 248 سے متعلق نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر کے بلیف آن ریزنیبل مٹیریل سے متعلق ہے کہ کیا یہ خط لکھا جانا چاہیے یا لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. ان کی پرائم منسٹر کے ویو کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو کیا اوپینین دی گئی اور کیا انہوں نے اس پہ فیصلہ کیا اور کیا جواز تھا اس فیصلے کے لیے یا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ 248 میں استثناء ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کیس میں ارائز نہیں ہوتا. وہ جج صاحبان نے فیصلہ کیا ہے، وہ کوئی بھی پیش ہو رہا ہوتا، جج صاحبان کا فیصلہ یہی ہوتا. یہ اگر ہوتا کہ آپ بحث کریں 248 پہ، 248 پہ میں تو عرض کر رہا ہوں، ان کو کہہ بھی بیٹھا ہوں کہ 248 کا معاملہ اس میں نہیں اٹھتا. 248 ایک دوسرے ٹریک پہ ہے، اس پہ آپ نے صرف نوٹس یا ڈسچارج کرنا ہے یا اس کو سزا کرنی ہے. سزا بھی نہیں بلکہ فرد جرم عائد کرنے کی ڈیٹ اپوائنٹ کرنی ہے، جس آرڈر کے خلاف ہم اپیل میں جائیں گے. اعتزاز صاحب، چوتھی بات یہ، اگر آپ اجازت دے دیں. نہیں، گو ایڈ سر. جی آپ بات کر لیجئے. سر، آپ نے یہ کورٹ میں بھی آرگیو کیا تھا کہ مائی کیس از اے کیسکیڈ آف آرگیومنٹس اینڈ یو آر امپنجنگ مائی لارڈشپس، یو آر امپنجنگ آن دا کاؤنسلز رائٹ ٹو چوز وچ آرگیومنٹ ٹو برنگ فرسٹ. یہ آپ نے وہاں پہ بھی کہا تھا، آپ نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے 248 کے حوالے سے، لیکن سر انہوں نے اس وقت بھی کری اور وہ اب بھی کریں گے، اور آپ کا پھر موقف یہ سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ حالانکہ آپ ایک کرمنل پروسیڈنگ کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، کیونکہ ان کے پاس they've run out of options as to who to ask from the government. تو اعتزاز صاحب، آپ نے فورن فائر بھی آرگیو کیا. عدالت یہ تو نہیں کر سکتی، کرنا چاہیے نا عدالت کو کہ کوئی وکیل کھڑا ہو تو اس کے رائے لینی شروع کر دے کہ کسی اور کیس میں کرنا چاہیے تو بالکل نہیں سر، لیکن it's quite obvious that is what going to happen. بٹ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں گیا ہوں وزیر اعظم کے دفاع میں اور جج بیٹھے ہوئے ہیں، صدر میں انٹرسٹڈ ہیں سارے. یہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کرنے گئے ہیں بٹ دا ججز آر انٹرسٹڈ ان دا پریزیڈنٹ. اب یہ تو کوئی مطلب ہے مناسب تو نہیں ہے نا صاحب. لیکن جواز تو وہ اس طرح پیدا کرتے ہیں نا کہ دیکھیں، چاہے آپ نیک نیتی کے ساتھ ماورائے آپ نیک نیتی کے ساتھ توہین عدالت نہیں کر رہے تھے کیونکہ آپ کا ایمان تھا استثناء میں، تو بھی آپ کو خط تو لکھنا ہوگا.
چاہے استثنا میں آپ کا ایمان تھا یا نہیں تھا. خط لکھنا ہوگا. ارے جب عدالت فائنل دیکھیں, ابھی ایک فیصلہ کرنا ہے اس بینچ نے, ناصر الملک بینچ نے, اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے عبوری فیصلہ کہ مس کانڈکٹ کنٹیمپٹ کے فرد جرم ہونی چاہیے کہ نہیں, اس کے خلاف ہم اپیل کریں گے. سیکشن 19 کے تحت اپیل ہوتی ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں, اگر اس میں کوئی ہمیں مشکل نظر آئی تو ہم اپیل کریں گے. اس کے بعد لارجر بینچ اس اپیل کو سنے گا. اگر وہ انہوں نے بھی خلاف کیا تو پھر واپس آ کے پھر معاملہ چلے گا, پھر کہیں جا کے فیصلہ ہوگا. پھر جب فیصلہ فائنل حتمی ہو جائے گا, بالکل حتمی, تو میرے پہلے سے اوپینین ہے, یہ میں نے اوپینین بہت عرصے سے دے رہا ہوں کہ پھر میں مشورہ دوں گا کہ آپ گورنمنٹ کو, کلائنٹ کو, کہ اس پہ عمل درآمد کریں, خط لکھیں. لیکن عدالت کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ خط لکھ کے عدالت بزور خط لکھوا دیتی ہے. ہم کہتے ہیں خط لکھا جائے گا, لیکن جب سال سوا سال رہ گیا ہے, آصف علی زرداری صدر نہیں ہوں گے تو خط لکھا جائے گا. اور اس پہ بہت ساری نظیریں میں پیش کروں گا کہ ہیڈز آف سٹیٹ جو ہیں, ہیڈز آف سٹیٹ, صرف ہیڈز آف سٹیٹ 7 ارب انسانوں میں سے جو اس کرۂ ارض پہ بستے ہیں, 198 کو بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ وزڈم آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی, صرف تا وقت کہ وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں, تا وقت کہ وہ سربراہ مملکت ہیں, ایک استثناء حاصل ہے. اور فوجداری مقدمات سے صرف ایک لمیٹڈ عرصے کے لیے ان کو استثناء حاصل ہے. بالکل ٹھیک سر. اب اس کے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی عدالت کو کہ آپ اس میں رک جائیں, آرڈر چلیں, یہ کر دیں کہ جس دن آصف زرداری صاحب صدر نہیں ہوں گے اس سے 4 دن کے اندر اندر یہ خط فیڈرل گورنمنٹ لکھے گی. لیکن میری بات گزارش پلیز سن لیں ذرا, سن لیجئے ذرا. لیکن یہ چیز کرنا کہ عدالت کے لیے خود کیا یہ کچھ ان کی شان میں فرق نہیں آئے گا کہ عدالت کہے کہ لکھو خط, اور خط لکھا جائے عدالت کے احکامات کے تحت اور عدالت کے اصرار کے تحت خط لکھا جائے, اور سوئٹزرلینڈ والے اس کو درخور اعتنا ہی نہ سمجھیں. بالکل اعتزاز صاحب, میں نے جو آپ کو ابھی 5 منٹ پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا نا سر, ایون دین یو ول رائٹ دا لیٹر والا, چاہے آپ نیک نیت تھے یا نہیں تھے. سر یہ میری رائے نہیں تھی. آئی اگری ود یور آرگیومنٹس. یہ جسٹس کھوسا نے کہا تھا اس دن, آپ ہی کو کہا تھا کہ آپ چلیں نیک نیتی ثابت کر دیں. جسٹس کھوسا کو ون سیکنڈ سر, ایسا صاحب میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو پوائنٹ ٹوورڈ سم تھنگ. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے امیونٹی کے حوالے سے آپ سے حوالے لیں گے وینا کنونشن آن ڈپلومیٹک اینڈ کونسولر ریلیشنز, آپ سے پینوشے کے بھی حوالے لیں گے, اور آپ نے وہاں پہ فورن فائر کا بھی حوالہ دیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. آپ نے سب اس طرف اشارہ کیا کہ شاید سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے اس لیٹر لکھنے والے ڈیسیجن پہ, اور میری رائے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں کہا, ہرگز نہیں کہا. میں نے ہرگز نہیں کہا کہ نظر ثانی کرنی چاہیے. میں نے وہ 17 ججز کے فیصلے کو 7 جج نظر ثانی کس طرح کر سکتے ہیں, یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. So what did you mean then? Sorry, but what did you mean when you said that اگر آپ اگری کرتے ہیں تو how can you throw a president into foreign fire? تو آپ فورن فائر اسی کو کہہ رہے تھے نا سر, لیٹر لکھنے کو, تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ چینج یور ڈیسیجن. what else are you saying? آپ نے اس دن میری بحث بھی نہیں میرا خیال ہے پوری طرح سنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیٹر ہے یہ لکھا جائے گا, لکھا جانا چاہیے, بٹ اونلی آفٹر ہی از ناٹ دا پریزیڈنٹ. اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. کئی فیصلے ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. پی ٹی سی ایل کو ایک حکم ہوا کہ پینشن فنڈ سے اتنے پیسے دے دو, ان کے پاس فنڈ میں پیسے ہی نہیں ہیں, ایک امپیڈیمنٹ ہے, نہیں ہو سکتا وہ اس پہ عمل درآمد, تو اس پہ کنٹیمپٹ نہیں ہوتی, اس پہ امپاسبلٹی. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امپیڈیمنٹ ہے. اس پہ ججز نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کا, اس پہ پرائم منسٹر نے بھی حلف اٹھایا اوتھ کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کا. 248 جو ہے وہ ہر پاکستانی پہ ایک فرض لگا ڈالتا ہے کہ کسی بھی عدالت میں, وہ کسی کرمنل کیس فوجداری عدالت میں, تا وقت ہے کہ وہ صدر ہے, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, تا وقت ہے کہ وہ صدر ہے, کوئی لائف ٹائم نہیں ہے. لائف ٹائم امیونٹی انڈر آرٹیکل کلاز 1 ہے, کلاز 2 میں لائف ٹائم امیونٹی نہیں ہے, اسی لیے ایبسلیوٹ ہے, کیونکہ یہ
شخص کی تو امیونٹی ہے ہی نہیں, یہ تو اس دفتر کی امیونٹی ہے, اس کرسی کی امیونٹی ہے جس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس پہ جو بھی آ کے کانسٹیٹیوشنلی بیٹھ جائے گا اس کو امیونٹی ہوگی اور ملے گی, اور محدود عرصے کے لیے ملے گی. تو اس میں اب آپ ٹھیک فرماتے ہیں کہ جج صاحبان جدھر بھی لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں اس معاملے کو, یہ ان کی ثوابدید ہے, پر میں اتنا زیادہ نہیں سمجھتا کہ ہماری بحث سننے کے بعد بھی وہ یقیناً اسی رائے پہ ہوں گے کہ 248 پہ ہی سارے مقدمے کو طے کرنا ہے, جبکہ 248 کا ڈائریکٹلی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ڈائریکٹلی تعلق یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کے سامنے ایسا مواد تھا, ایسا مشورہ تھا کہ ان کو یہ بتایا, باور کرایا گیا کہ آپ خط نہیں لکھ سکتے کیونکہ 248 آپ کو کلاز 2 اس کے امر میں مانے ہیں, اور 248(2) کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اعتزاز احسن بار پہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ نہیں کہ آپ اس سے مجھ سے پھر کسی اور 4 کیسز کی بھی رائے لے لیں اس وقت. یہ موضوع کیس ہوگا جس وقت 248(2) کی کوئی کیس ڈائریکٹلی آئے گا. کولیٹرل چیلنج یا کولیٹرل پروسیڈنگز میں تو اس کو نہیں لایا جا سکتا. سر لیکن یہ پہلے سپریم کورٹ نے آئی تھنک وہ مولاسس کا کیس تھا, کون سا تھا, کہ جہاں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں پہلے کے جو میرٹس پہ فیصلہ تھا اس کو آئی تھنک کچھ ریوزٹ کیا تھا شاید. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے اس دفعہ ریوزٹ ہو نہیں سکتا. 17 ججز کے فیصلے کو کس طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ کی بالکل, یہ تو معقول بات ہے, نظر ثانی مانگ ہی نہیں, یہ معقول بات ہے آپ کی کہ 7 ججز تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ لارجر, اس سے بھی لارجر بینچ پہ اپیل میں چلا جاتا ہے, پھر سر اگر یہ اپیل میں آپ چلے جاتے ہیں اور 17 کے 17 بیٹھ جاتے ہیں اس میں پھر ہو سکتا ہے سر 17 نہیں بیٹھیں گے. آپ کنٹیمپٹ آف کورٹس ایکٹ پڑھیں, لارجر دین مور دین 7 بیٹھیں گے, یہ 7 نہیں اپیل میں بیٹھ سکتے. ان کے فیصلے کے خلاف تو اپیل ہوگی. ٹھیک ہے سر, آخری کچھ لمحات ہیں تو میں چاہوں گا, یہ کیس کی تو بہت بات ہو گئی, لیکن سر کچھ اگر آپ سے پرسنلی بھی میں پوچھ سکوں, کیونکہ آپ کو تھوڑا بہت پرسنلی جاننے کا تو شرف مجھے حاصل ہے. ظاہر ہے کہ لائک ایوری ون ایلس اینڈ لائک ایوری ینگ لائر آئی وڈ وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ یو. بٹ میں یہ جانتا ہوں سر کہ جس دوران لائرز موومنٹ چلی تھی اور پھر آپ آج تک جس نہج پہنچے ہیں, تو یو ہیو آلویز کیپٹ دی انٹرسٹ آف دا لائرز ابو یور پالیٹکس. لیکن اگر آپ سے سر اب میں پوچھ سکوں کہ آپ کی پالیٹکس آگے کی جو ہے اس کیس سے ہٹ کے, کیونکہ ایک الزام آپ پہ لگایا جاتا ہے آپ نے یہ کیس اس لیے لیا ہے کیونکہ آگے کی آپ کی سیاست جو ہے اس کو آپ نے چمکانا ہے, لیکن ہم نے پریویسلی دیکھا ہے کہ آپ نے سیاست کو بالکل زیرو کر دیا اور لائرز موومنٹ کو آپ لے کے چلے. تو آگے کے پولیٹیکل ایمبیشنز کچھ بتا کے چلیں سر, کیس کے علاوہ ہٹ. حیدر میرے الحمدللہ کوئی طمع نہیں. آئی بین دی انٹیریئر منسٹر, اپنی نوجوانی میں انٹیریئر منسٹر پاکستان کا رہا ہوں, پارلیمنٹ میں 22 سال رہا ہوں, لیڈر آف دی ہاؤس رہا ہوں, سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہوں, سینٹ میں اپوزیشن کا بڑا فعال ممبر نیشنل اسمبلی میں رہا ہوں, وزارت بھی دیکھ لی ہے الحمدللہ. میں سمجھا آپ سب سے فخر سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر رہے ہیں وکیلوں کے. وکیلوں کے بھی میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. مجھے طمع نہیں ہے اللہ کے فضل سے. بیوی بچے بڑے اچھے ہیں, بہن بھائی بڑے اچھے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی. ایک میری خواہش ہے آف کمنگ بیک ٹو پارلیمنٹ. وہ اگر پیپلز پارٹی والوں نے, میں نے اپلائی کیا ہوا ہے سینٹ کے ٹکٹ کا, ٹکٹ دیں گے تب بھی میں پیپلز پارٹی میں رہوں گا, نہیں دیں گے تب بھی پیپلز پارٹی میں رہوں گا. آج کل یہ چل گئی ہے کہ جی اعتزاز نے کیس اس لیے لے لیا ہے کہ یہ سینٹ کا ٹکٹ چاہتا ہے. سینٹ کا ٹکٹ میرے لیے کوئی ایسی بڑی لالچ کی بات نہیں ہے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو بی ان پارلیمنٹ اینڈ مے بی اے بیک بینچر ان پارلیمنٹ. دیٹ از ویئر آئی آلسو بلانگ بسائڈز دا بار ایسوسیشنز. بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کا شو آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی رہا ہوگا اور انٹرٹیننگ بھی رہا ہوگا. چودھری اعتزاز احسن صاحب کی باتیں ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہیں اور خاص کر آج کل جبکہ وہ اتنے بڑے مقدمے میں پیش ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت ریلیونٹ بھی تھیں ان کی دلیلیں. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ان دلیلوں کے حوالے سے اگر آپ چاہیں ہمارے فیس بک پیج پہ. انشاءاللہ کل ہمارے نئے وقت 9:02 پہ ایک دفعہ پھر ملیں گے.